دوستو آج ہم ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جسے درندہ کہنا بھی دراصل درندوں کی توہین ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روس کا پہلا زار آئیون دی ٹیریبل۔ یہ اتنا بے رحم اور شفاف انسان گزرا ہے کہ تاریخ بھی اس کے نام کے ساتھ ٹیریبل یعنی خوفناک کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ آئیون 1530 عیسوی میں پیدا ہوا۔ جب یہ 3 سال کا تھا تو اس کا باپ یعنی روس کا حکمران ویزلی III انتقال کر گیا۔ آئیون کے چاچا نے اسے تخت پر بٹھانے کی کوشش کی مگر روس کے امراء کی جانب سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور قید خانے میں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آئیون کی ماں نے مزاحمت کی کوشش کی تو اسے بھی زہر دے کر مار ڈالا گیا۔ اب جو بھی شخص آئیون کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا سخت ترین سزاؤں سے نوازا جاتا۔ آئیون اور اس کا چھوٹا بھائی یوری جو کہ گونگا اور بہرا تھا دونوں ہی اپنے محل میں بکاریوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ نہ انہیں کھانا میسر تھا اور نہ کپڑے، مارا پیٹا لگ جاتا۔ اس وقت شوزکی نامی میرزادے کو رشیا کی تمام تر طاقت حاصل تھی۔ وہ دندناتے ہوئے محل میں گھستا، آئیون کے وفاداروں کو پکڑ پکڑ کر آئیون کے سامنے جلاتا، زندہ لوگوں کی کھال اتار کر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دیتا اور آئیون کو بھی خوب مارا کرتا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے آئیون کو ایک درندہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیون اپنا غصہ معصوم جانوروں پر نکالتا، پرندوں کے پر نوچ دیا کرتا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیا کرتا۔ 1543 عیسوی جب آئیون 13 سال کا ہوا تو تمام عوام اس کے ساتھ ہو گئی اور اس کے حکم پر شوزکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے ایک گڑھے میں کچھ بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ آئیون کے پاگل پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کتے اور بلیوں کو نیچے پھینکتا اور انہیں تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ آئیون اور اس کا گروہ شراب پی کر ماسکو کی گلیوں میں پھرتے، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو مارتے پیٹتے۔ کوئی عورت نظر آتی تو سرے عام اس کا ریپ کیا جاتا۔ وہ اکثر ریپ کرنے کے بعد عورتوں کو برہنہ حالت میں پھانسی دے دیا کرتا اور کبھی زندہ دفنا دیا کرتا اور کبھی ریچھ کے آگے ڈال دیا کرتا۔ وہ ایک بہترین گھڑ سوار تھا جسے شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس کا یہ شوق صرف جانوروں پر پورا نہ ہوتا بلکہ وہ عام لوگوں اور کسانوں کو مار کر بھی بہت خوش ہوتا۔ 1547 عیسوی میں اسے پورے رشیا کا پہلا زار منتخب کیا گیا۔ اس تاج پوشی کے ساتھ ہی آئیون کی شادی رشیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اناستاسیا سے ہوئی۔ یہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اناستاسیا سے آئیون کے 6 بچے ہوئے جس میں سے صرف 2 ہی زندہ بچ سکے۔ اپنی تاج پوشی اور شادی کے بعد آئیون نے کئی حکومتی اصلاحات نافذ کیں۔ کرپشن کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ امراء کے اثر و رسوخ کو کم کیا۔ اس نے چرچ پر بھی قواعد لاگو کیے، فوج کو مزید طاقتور بنایا۔ اس کے علاوہ کازان کی ریاست اور استراحان نامی شہر کی فتوحات بھی آئیون کا شاندار کارنامہ ہے۔ لیکن آئیون کے بیٹے ڈیمٹری کی حادثاتی موت اور پھر 1560 عیسوی میں اس کی بیوی اناستاسیا کی طبعی موت نے اس کے اندر کا جانور ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان اور غصے میں رہنے لگا۔ بڑے دربار میں کبھی دیواروں اور کبھی فرنیچر پر ٹھوکریں رسید کیا کرتا۔ آئیون نے اپنے اکثر امراء اپنی بیوی کو زہر دینے کے الزام میں تشدد کر کے قتل کروا دیے، یہاں تک کہ اس کے اپنے مخلص درباری اور دوست بھی اس کے غصے سے نہ بچ سکے۔ اب اس نے کرپشن کے خاتمے کے نام پر چنکی نامی ایک خفیہ پولیس ترتیب دی جس میں ملک بھر کے بدماش اور ڈاکو بھرتی کیے گئے۔ یہ پولیس کالے لباس میں ملبوس اور کالے گھوڑے پر سوار خوف کی ایک علامت بن گئی۔ اچھے اور برے کی تمیز کے بغیر کسی بھی انسان کو قتل کر دینا ان کے فرائض میں شامل تھا، یہاں تک کہ بڑے چرچ میں پادریوں تک کو جلا ڈالتے۔ ریاست کی کوئی عورت ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی۔ کبھی کبھی آئیون لوہے کی ایک چھڑی ہاتھ میں لیے خود ان کی قیادت کرتا اور اپنی چھڑی کے ذریعے لوگوں کی ہو پٹائی کرتا۔ کسان عورتوں کو برہنہ کر کے انہیں اس چھڑی سے مارنا اس کا معمول تھا۔ ریاست بھر سے بکاریوں کو جمع کر کے دریا میں پھینکوا دیا، امراء کو بارود کے ڈھیر پر بٹھا کر جلا دیتا۔ آئیون نے ایک مرتبہ اپنی خزانچی یعنی فائنانس مسٹر نکیتا کو کسی چھوٹی سی غلطی پر ایک دیگ میں ڈال کر ابال دیا تھا۔ اپنے کونسلر کا بھی اس نے یہی حشر کیا تھا۔ 1570 عیسوی میں غداری کے غیر ثابت شدہ الزام پر آئیون نے ناؤ گوڑ نامی شہر کو امپیلنگ اور روسٹنگ کے ذریعے قتل کر ڈالا۔ ایک جرمن مورخ لکھتا ہے کہ آئیون اپنے گھوڑے پر چڑھ کر نیزہ ہاتھ میں لہراتا اور پھر عوام پر صرف اس لیے حملہ ور ہوتا کیونکہ اس کا بیٹا اس منظر کو دیکھ کر تالیاں بجاتا تھا۔ لاتعداد لوگ بھاگنے کی غرض سے دریائے وقوع میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دریا ایک سیلاب سا منظر پیش کرتا تھا۔ اس قتل و غارت کے 2 سال بعد روس میں ایک شدید قسم کی وبا پھوٹی، جبکہ اگلے سال کرائمیا کے خان نے سلطنت عثمانیہ کی مدد سے ماسکو پر چڑھائی کر دی اور آئیون کو یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کی ذاتی زندگی کی۔ آئیون نے 1516 میں ماریا نامی ایک لڑکی سے دوسری شادی کی جس سے وہ جلد ہی بور ہو گیا اور 2 سال بعد ہی وہ مر گئی۔ تیسری شادی مارتھا نامی خاتون سے کی
लेकिन वो बेचारी सिर्फ 2 ही हफ्ते जिंदा रह सकी। चौथी शादी ऐना नामी लड़की से की गई, जिसे जल्द ही एक खानका में रहबाना जिंदगी गुजारने भेज दिया गया। जल्द ही 5वीं और फिर 6ठी शादी वसलीसा नामी खातून से कर डाली। बदकिस्मती से वलीसा का एक आशिक भी था, जिसे आइवन ने वसलीसा की खिड़की के बाहर जिंदा जलवा दिया और इसे भी रहबाना जिंदगी गुजारने एक खानका में भेज दिया गया। अब आइवन ने 7वीं शादी मारिया नामी खातून से की। शादी के बाद आइवन को पता चला कि मारिया कुंवारी नहीं है, सो अगले ही दिन उसे दरिया में फेंक दिया गया। इसके बाद आइवन की हरी शादी 1581 ईस्वी में हुई। आइवन का बड़ा बेटा, जिससे ये बहुत मोहब्बत करता था, आइवन ही के हाथों कत्ल हुआ। एक मर्तबा आइवन की बहू हामला थी और इसे अपनी बहू का पहना हुआ लिबास पसंद नहीं आया, सो इसने अपनी छड़ी से इसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में इसका मिसकैरेज हो गया। ये बात आइवन और इसके बेटे में इख्तिलाफ का बायस बनी, यहाँ तक कि आइवन ने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आइवन की हालत बहुत इबरतनाक हो गई थी। इसका सारा जिस्म सुकड़ चुका था, सर गंजा और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता। हजारों औरतों की असमतदारी और मासूम बच्चों के कत्लेआम के बाद 18 मार्च 1584 की एक शाम, जब वो अपने एक दोस्त के साथ शतरंज खेलने में मसरूफ था, कि इसके सीने में अचानक दर्द उठा और ये चंद ही लम्हों में ढेर हो गया। इसके दौरे हुकूमत में रूस का कोई इज्जतदार खानदान ऐसा न था जो इसके जुल्म से महफूज रहा हो, बल्कि आइवन ने रूस के कुछ खानदान तो सफाई हस्ती से ही मिटा दिए। इसके मरने के बाद इसका जहनी माजूर बेटा फ्यूडर तख्त नशीन हुआ। इसके सियाह कारनामों के मुतल्लिक भी आपको बहुत जल्द बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल ज़ीशान अहमद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।